السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ایک بہت بڑی دولت استقامت کی دولت ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت یہ ہے کہ انسان جب کسی اچھائی کو شروع کرے، کسی نیک عمل کو شروع کرے تو اس پر مداومت اختیار کرے، اس پر جم جائے، بار بار نہ چھوڑے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تو پھر مختلف بہانے بنا کر، مختلف اعذار کو سامنے رکھ کر نماز سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بار بار شروع کرتے ہیں، بار بار چھوڑتے ہیں، یا اگر نماز کی توفیق مل بھی جاتی ہے تو ظہر کبھی پڑھتے ہیں تو عصر غائب، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب غائب، کہ مہمان آ گئے یا پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا، یا اسی طریقے سے دوسرے بہانے بنا کر ہم نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر بھی کٹے ہوئے ہیں اور چہرہ بھی زخمی ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ چونکہ نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے اور چہرہ بھی مکمل طور پہ زخمی ہے، لہذا ایسا شخص بلا وضو کے نماز پڑھے۔ ذرا اندازہ لگائیے، جب دونوں پیر نہیں، جب دونوں ہاتھ نہیں اور چہرہ بھی زخمی ہے تو اس کے پاس بچا کیا ہے؟ اس کے پاس کون سے اعضاء صحیح اور سالم ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی شریعت کہتی ہے کہ نماز کو ضرور پڑھو، نماز تو پڑھنا ہی ہوگا، نماز پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ افسوس صد افسوس کہ آج کے ہمارے نوجوان اور آج کے ہمارے تندرست بھائی جو مکمل فٹ ہوتے ہیں، اللہ نے صحت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے صحیح سالم اعضاء دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہر نماز میں 10-15 منٹ اللہ کے لیے نکال لیں۔ میرے بھائی دوستو، ذرا سوچنا، اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ تم سے تمہارے پیر لے لیں، اگر اللہ تم سے تمہارے دونوں ہاتھ لے لیں تو پھر کیا کرو گے؟ کس چیز پر اتراؤ گے، گھمنڈ کرو گے؟ اس لیے میرے دوستو، اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب میں پھنس جاؤ، کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور جب نماز شروع کرنا میرے دوستو تو یاد رکھنا، اس پہ جمے رہنا۔ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل۔ بہترین عمل کیا ہے کہ جب انسان اس عمل کو انجام دینا شروع کرے، جب وہ کام کرنا شروع کرے تو اس پر جمے رہے، چاہے وہ نیک عمل تھوڑا ہی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک انسان جب نماز کو شروع کرتا ہے، چاہے وہ فرائض اور سنت مؤکدہ کا ہی اہتمام کرے، لیکن پابندی۔ وہ انسان جو ایک دن نماز پڑھتا ہے اور نفلیں خوب پڑھتا ہے لیکن دوسرے دن فرائض کو بھی غائب کر دیتا ہے، اس سے اچھا وہ انسان ہے کہ فرائض اور سنت مؤکدہ کا صرف اہتمام کرتا ہے لیکن پابندی کرتا ہے۔ میرے گھر کی عورتیں مختلف بہانے بنا کر کہ بچے نے پیشاب کر دیا، بچے کے ہوتے ہوئے کیسے نماز پڑھ سکتی ہوں، بہانہ بنا کر کے نماز سے دور ہونا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے میری بہنیں، اگر آپ کے دل میں خدا کی محبت ہوگی تو یقیناً کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نماز سے دور رکھ سکتی ہیں۔ اس لیے میری یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کو صحت کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی قدر کر لیجئے اور اللہ کے لیے تھوڑا وقت نکالیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔